جرگے میں آپ تمام مہمانان گرامی کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ عرصہ دراز سے نہ صرف بلوچستان بلکہ ہمارا پورا خطہ دہشت گردی کی ایک ایسی لہر سے گزر رہا ہے کہ جس نے 75,000 سے زائد پاکستانیوں کی جان نگل لی ہے، اور یقیناً یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے اور ہماری اس نسل کے لیے کہ دہشت گردی کا یہ ناسور ہماری قوم کو تباہ و برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اور آج کی یہ محفل ایک ایسے ایجنڈے کے لیے منعقد کی گئی ہے جو 21ویں صدی میں ہمارے خطے کا ایک ایسی ضرورت ہے کہ جس کے لیے ہم کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، اور وہ ضرورت ہے امن، نہ صرف معاشی طور پر، ملکی طور پر، بلکہ ہمیں عالمی طور پر امن کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس ملک میں سکون کا سانس لے سکیں۔ بالکل، اس کے ساتھ ہی تمام لوگ، جتنے بھی لوگ اس وقت یہاں پہ موجود ہیں، آپ تمام لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ امن ہمارا مقصد، محبت ہمارا ایمان۔ کسی بھی چیز کا آغاز اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام سے کرنا چاہیے۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے اس وقت میں دعوت دینا چاہوں گی قاری محمد علی کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإيلاف بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإيلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ۔ رات طیبہ کا سفر تھا اس لیے دیکھی گئی، میرے قدموں کی نشاں پر روشنی ہی روشنی۔ بھوک تھی، فاقے تھے، مگر ذکر آقا تھا وہاں۔ رات تھی، کچے مکان پر روشنی ہی روشنی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان پچھلے 68 سال سے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے،
اور اس عرصے میں لاتعداد شہداء نے اپنے خون سے اس وطن کو بقا بخشی، چاہے وہ شہداء 1965 کی جنگ کے ہوں، سانحے پشاور کے، یا معصوم ایس بی کے کی طالبات ہوں، یا آئی ٹی یونیورسٹی میں بم دھماکے کی نظر ہونے والے طلباء و طالبات۔ یہ ملک انہی شہداء کے خون سے آج بھی زندہ ہے۔ اس ملک میں روشنی کے لیے ان چراغوں میں لہو ڈالا گیا جو شہداء کا تھا، اور کسی بھی ملک کی کامیابی کا راز تبھی ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے شہداء کی قدر کرتے ہیں۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ان شہداء کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے۔ جہاں امن کی بات ہو رہی ہے وہیں ہم یہ بات کیسے بھول سکتے ہیں کہ اگر امن کی بات کی جا رہی ہے تو ماحول کو اگر دیکھا جائے، لوگوں کے دل میں ایک بات بٹھا دی گئی ہے، اور لوگوں کا پہلا سوال اگر وہ کہیں جاتے ہیں تو ان کے دل میں پہلی بات یہ آتی ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہے۔ حالات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ان کے دل سے کس طرح سے نکالی جائے گی اور امن کس طرح سے پیدا کیا جائے گا، یہ چیز ہم لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ یہ بات ہم لوگوں نے اپنے ذہنوں سے کس طرح سے نکالنی ہے۔ امن کی جہاں پہ بات آتی ہے وہیں لوگوں کے دل سے اس بات کو ہم نے خود نکالنا ہے۔ ہم نے اپنے ذاتی طور پہ یہ کوشش خود کرنی ہے کہ امن کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم کہیں شاپنگ کرنے جاتے ہیں، کہیں باہر اگر لیٹ ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے، تو ہمارے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، یا ہمارے گھر والے بھی اس بات سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بھائی یا ہماری بہن، ہمارا بیٹا گھر سے باہر ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو اس بات کو ہم کس طرح سے دور کر سکتے ہیں، اسی خاص مقصد کے لیے آج اس محفل کا انعقاد کیا گیا۔ یقیناً کسی بھی معاشرے میں امن ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتا ہے۔ امن ہوگا تو خوشحالی ہوگی، امن ہوگا تو تجارت ہوگی، تجارت ہوگی تو ملک ترقی کرے گا۔ یعنی کہ کسی بھی مقصد کے لیے ہمیں سب سے اولین ضرورت کسی چیز کی پڑتی ہے تو وہ ہے امن، اور یقیناً امن کی تلاش میں آپ سب حضرات کا یہاں پر آنا باعث تحسین اور لائق فخر ہے کہ یقیناً یہ وہ قوم ہے کہ جو اب اس معاشرے میں امن چاہتی ہے، بھائی چارہ چاہتی ہے، کہ یہ نہ تو یہاں پر کوئی فرقہ ہے، نہ کوئی مسلک، نہ ہی کوئی قوم، بلکہ یہاں پر تمام انسان بیٹھے ہیں، تمام پاکستانی بیٹھے ہیں جو اس بات کا عزم لے کر آئے ہیں کہ دہشت گردی جیسے ناسور کو ہم جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ ملتمس ہوں محترم ملک عمران کاکڑ جو کہ ترجمان ہیں بلوچستان امن جرگہ کے، کہ وہ آئیں اور امن جرگہ کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالیں۔ محترم ملک عمران اللہ کاکڑ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں سربراہ بلوچستان امن جرگہ لالا محمد یوسف خان خلجی، بلوچستان امن جرگہ کے کارکنان اور ہمارے ساتھ تمام اقوام سے بخلوص کردار ادا کرنے والے نوجوانوں کی جانب سے آپ تمام معزز علماء کرام، قبائلی عمائدین، تعلیمی دانشور اور نوجوان طلباء طالبات و دیگر شعبہ ہائے فکر کو آمد پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزت مآب اساتذہ کرام، وسیع النظر مذہبی اسکالرز، معزز قبائلی عمائدین بلوچستان، ہر دل عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں بحیثیت ترجمان بلوچستان امن جرگہ آپ کی خدمت میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار امن محبت کے لیے بنائے گئے سیاست، فرقہ، قوم و زبان سے بالاتر اسلام کے وسیع النظر فلسفے، خالق انس و جن بابرکت ذات اللہ تعالیٰ کے تعلیمات، سرور کائنات رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ محبت و رواداری پر منحصر پاکستان بالخصوص بلوچستان کے تمام اقوام کی نمائندہ اس پلیٹ فارم بلوچستان امن جرگہ کے اغراض و مقاصد کے حوالے سے آپ معزز سامعین مجلس کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا مادر وطن پاکستان اور محبتوں کی سرزمین بلوچستان
1947 से ही वक्तन फ़वक्तन अपने अर्जियाती महल वक़ू के अहमियत की वजह से अग़यार की साजिशों का निशाना बनता रहा है। इस दौरान हमारे अस्करी, सियासी व कबायली अमायदीन ने हमावक्त मुस्बत किरदार भी अदा किया, मगर पिछले 2 दहाइयों के दौरान बैरूनी मुदाखलत का सामना हमारे अंदरूनी खलफशार को उस सतह पे पहुंचा चुका कि आज हम पाकिस्तानियत से दूर, बलूचिस्तानियत से दूर, अपने कौमियत ज़य व खेले में बट कर एक दूसरे से नफरत पर मजबूर हो गए हैं। और वो दिल दहलाने वाली और पाकिस्तान के मोहसनीन और बलूचिस्तान के बेटों को जागने पर मजबूर करने वाली ये नफरत आज आपके सामने इस महफिल में आपको जमा करने का एक कोशिश है। इन हालात में बलूचिस्तान के एक शहरी ने 54 साल की उम्र में सर बकफन मखदूश तरीन हालात में अमन मोहब्बत की अता करदा तालीमात की रस्सी को थामने की जदोजहद शुरू कर दी और इस हदीस मुबारका से अपने काम का आगाज़ किया कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से तामे रखो और उसमें तफर्रुका न डालो। साल 2008 में जहां बलोच सरजमीन रोज़ाना की बुनियाद पर दहशतगर्दी के शिकार कभी 10 तो कभी 50 या फिर 100 फर्जंदान को बलोच, पश्तून, हज़ारा, पंजाबी, सिंधी, सराइकी और अक़लियती बरादरी के नौजवानों को ये सरजमीन पुरनम आंखों के साथ अपनी गोद में दफनाती रही। उसके साथ इस ज़मीन की एक उम्मीद भी ये हमेशा से रही कि कोई तो इस सरजमीन पर मेरा बेटा उठकर परचम अमन बुलंद करे। अपनी इस सरजमीन की आह पुकार सुनकर उसके बेटे खिलजी कबीले के कबायली शख्सियत लाला मोहम्मद यूसुफ खान खिलजी ने 19 अप्रैल 2008 को तारीखी अमन रैली का इनेकाद किया। रफ्ता रफ्ता अपने रफ़का पश्तून कबीले के दिगर अक़वाम, बलोच कबीले, हज़ारा कबीले, पंजाबी, सिंधी, सराइकी और अक़लियत के अमायदीन के साथ रवाबित को मजबूत बनाते हुए अमन व मोहब्बत को फ़रोग़ के लिए, इंसानियत के रिश्ते को मजबूत करने के लिए और तफर्रुक़े कौमियत लिसानियत के नाम पर नफ़रत और तासुब के ख़ात्मे के लिए एक प्लेटफार्म को तश्कील देने की एक कोशिश शुरू कर दी, जिसका पहला अजीमुशान अमन जिरगा 5 जून 2015 को सादिक शहीद ग्राउंड में आप जैसे अजीम अमन के ख्वाहिशमंद शहरियों की मुकम्मल ताउन से बहुत अजीमुशान तरीके से कामयाब तौर पर मुनक्किद किया गया। ये वाजिया रहे कि इस अमन जरगे के इनेकाद से 2 दिन पहले मस्तूंग में एक अजीम बैरूनी साजिश जिसमें पश्तून 35 की तादाद में शहीद किए गए। उसके 2 दिन बाद कोयटा में पश्तून कबीले और हज़ारा कबीले के नौजवानों को फिरकाबंदी के नाम पर शहीद किया गया। इसके साथ साथ सरबराह बलूचिस्तान अमन जिरगा लाला मोहम्मद यूसुफ खान खिलजी को हर उस रवैये का सामना भी करना पड़ा कि जिसकी वजह से उस पर बहुत कोशिश की गई कि वो इस अमन जिरगे को पद से पुष्ट डाल दे। बलूचिस्तान अमन जिरगे का मकसद इंसानियत के रिश्ते को मजबूत, पाकिस्तानियत के रिश्ते को ताकतवर और बलूचिस्तानियत के रिश्ते को खूबसूरत मोहब्बत का अमली जामा पहनाना है। बलूचिस्तान में नौजवानों को एक करके इस सरजमीन का दिफा, पाकिस्तान की सरजमीन पर बराबरी के साथ किरदार और सियासी तौर पर बलूचिस्तान को अता किए गए पसमानदगी की लानत को जदोजहद के जरिए ख़त्म करना भी बलूचिस्तान अमन जिरगा के मंशूर में शामिल है। बलूचिस्तान अमन जिरगा तमाम अक़वाम, मजहबी स्कॉलर्स, कबायली अमायदीन, दानश्वर, तलबा व तालिबात और तमाम तबक़ात से अपील करती है कि आओ मिलकर इस सूबे को पुरअमन, मोहब्बत से बड़ा किला और तरक्की के लिए यकजहती का एक गहवारा बना दिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इस तरह के निशस्तन बर्खास्तन की मजलिस को अग़यार मजीद नोट फरमाकर हमें इससे भी मजीद तकसीम दर तकसीम का शिकार करके हम एक बार फिर 100 साल पहले के उस गुलामी की ज़िंदगी में न चले जाए। आओ मिलकर बलोच, पश्तून, हज़ारा, सिंधी, सराइकी, उर्दू स्पीकिंग, पंजाबी और अक़लियत से बढ़कर बतौर एक पाकिस्तानी व बलूचिस्तानी हाथ में हाथ देकर अमन व मोहब्बत के इस मादर वतन के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में किरदार अदा करे। मैं तमाम मोअज़्ज़िज़ीन मजलिस को एक बार फिर बलूचिस्तान अमन जिरगा की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ क्या मुसलमान भी हो। यकीनन आज आप तमाम अहबाब की मौजूदगी इस बात को साबित करती है कि ये कौम हजूम से अब कौम में तब्दील हो चुकी और इनका मकसद
ان کا تمام تر جو موٹو ہے وہ امن کے اوپر آ چکا، اور اس امن کی جد و جہد میں آپ تمام حضرات کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد میں نہایت ہی ادب اور احترام سے اپنے استاد محترم عزت مآب جناب محمد افضل سلہری صاحب، جو کہ ہیومن رائٹ کمیشن کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، ڈائریکٹر ہیں یوتھ افیئرز ڈپارٹمنٹ حکومت بلوچستان سے، ان سے نہایت ادب سے التماس کروں گا کہ وہ آئیں اور بلوچستان کے امن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنریبل گیسٹ، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج پیس کے حوالے سے اتنا شاندار پروگرام آرگنائز کیا گیا، میں تھوڑی سی بات جو انسانیت سے ریلیٹڈ ہے اس حوالے سے شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنایا تو فرشتے بنائے، جانور بنائے، انسان اب بنا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ میں انسانوں کو بھی تخلیق کروں، ان کو بھی بناؤں۔ تو شیطان نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ آپ کو تو ہم دن رات ہم آپ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، ہم قیامت تک جو فرشتے سجدے میں ہیں وہ سجدے میں ہیں، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، ہماری عبادت انتہائی پاکیزہ عبادت ہے، تو یہ انسان آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ میں اپنی پہچان کے لیے، یعنی توحید کے لیے، کہ میری بھی تو پہچان ہو کہ یہ اتنی خوبصورت کائنات کو میں نے تخلیق کیا، کوئی تو بتائے کہ یہ کون ہے، کس نے بنایا ہے۔ میں اس لیے انسانوں کو بنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں کو کہ میں نے تو تمہیں عقل دی، نفس نہیں دی، جانور کو نفس دیا، عقل نہیں دی، اب میں انسان بنانا چاہ رہا ہوں جس کو عقل بھی دوں گا اور نفس بھی دوں گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو پھر شر پھیلائیں گے، شیطان نے کہا یہ تو پھر شر پھیلائیں گے، یہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، ایک دوسرے سے لڑیں گے، حرص و لالچ کریں گے، ظلم و زیادتی کریں گے، یہ تو تباہ کر دیں گے آپ کی کائنات کے اندر۔ جب یہ انسان جب بنیں گے تو یہ تو بڑا برا حال کر دیں گے۔ اللہ نے کہا نہیں، انہی میں سے بڑے اچھے لوگ بھی ہوں گے جو میری توحید کا پرچار بھی کریں گے اور انسانیت کا درس بھی دیں گے۔ تو شیطان نے کہا یہ تو ناممکن ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، میں خدا ہوں اور مجھے پتہ ہے۔ 1,24,000 پیغمبر بنائے، بڑے بڑے بزرگ عالم دین بنائے، اللہ کی توحید کا پرچار کیا اور انسانیت کا درس دیا۔ اللہ نے کہا کہ یہ میرا وعدہ ہے، حقوق اللہ میں اپنے پاس رکھوں گا اور حقوق العباد کا اختیار میرے پاس نہیں۔ یعنی اگر ایک شخص نماز خدا نہ خواستہ نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، یا کوئی بھی ایسا نیک عمل نہیں کرتا جو حقوق اللہ پہ آتا ہے، تو اللہ نے کہا وہ میرے اختیار میں۔ جب وہ بندہ میرے پاس آئے گا روز محشر کے دن تو میں جانوں اور وہ بندہ جانے۔ لیکن اگر وہ بندہ دنیا میں رہ کر کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے، قتل کیا ہے، تعصب کیا ہے، لڑائی جھگڑے فساد کیا ہے، کسی کا حق کھایا ہے، کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھا ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے، اس شخص کی بخشش میرے اختیار میں نہیں، وہ شخص کی بخشش اسی شخص کے اختیار میں ہے جس کا اس نے دل آزاری کی ہے، جس شخص کو اس نے نقصان پہنچایا، جس شخص کو اس نے تکلیف پہنچائی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، آپ سے یہ گزارش ہے کہ میرے ان لفظوں کو ذرا غور سے دیکھیں۔ تو ہم بڑے بڑے صدقے خیرات دیتے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی نہیں چھوڑتے، بڑے بڑے نیک عمل بھی کرتے ہیں، اور ہم یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت نیک ہیں، لیکن اس کو اس بات کا پتہ نہیں کہ تم باعثیت انسان پہلے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ تمہارا کیا ایٹیچیوڈ تھا، تمہاری بیوی بچوں کے ساتھ کیا ایٹیچیوڈ تھا، تمہارے پڑوس میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ تمہارا ایٹیچیوڈ کیا تھا، اور جس سوسائٹی معاشرے کے اندر تم رہ رہے ہو ان لوگوں کے ساتھ تمہارا ایٹیچیوڈ کیا تھا۔ اب آپ وہ شخص اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا، نہ تو اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، لیکن 5 وقت کا نمازی ہوگا،
ना उसका ایٹیچیوڈ اچھا نہیں ہوتا لیکن وہ حج پہ حج کر رہا ہے، اور بہت سے ایسے عمل وہ دنیا میں وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہی سمجھتا ہے کہ بس میں نے جو نمازیں پڑھی، قرآن، صدقہ، خیرات دے دیا، بس اب میں نیک ہوں. یہ غلط فہمی ہے. قرآن کے اندر ایک واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جو حقوق اللہ ہے وہ تو ٹھیک ہے میرے اختیار میں ہے، لیکن حقوق العباد وہ میرے اختیار میں نہیں. تو یہ جو پیس کا میسج ہے، یہ امن کا جو میسج ہے، یہ بھائی چارے کا جو میسج ہے، یہ در حقیقت اسی بات کی نشاندہی ہے جس پہ اللہ ہم پہ راضی ہوتا ہے. ہمیں ایک دوسرے سے پیار و محبت شیئر کرنا ہے. ہمیں حقارت، نفرت، تعصب، کینہ پروری اور دنیاوی مزے لینے کے لیے ہمیشہ کے لیے آخرت کو تباہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. معزز خواتین و حضرات، آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جب ماں کی گود میں ہوتا ہے اور وہ بچہ ہوتے ہوتے، میں اپنی مثال دے سکتا ہوں، آج میں اس عمر میں پہنچ گیا ہوں، خدا جانتا ہے مجھے آج تک نہیں پتہ لگا کہ جب میں پہلی میں تھا، دوسری، تیسری، آج میں اس ایج میں پہنچا، مجھے اپنے آپ کو اس عمر تک پہنچنے کا نہیں پتہ لگا. کسی کو بھی پتہ نہیں لگتا. یہ 4 دن کی دنیا ہے. یہ پل جھپکتے ہی آپ کی زندگی کے وہ دن پورے ہو جائیں گے. پھر ہم اس دنیا کے لیے کیوں ایسی نفرت کی فضا قائم کریں؟ حقارت کی نظر سے کیوں لوگوں کو دیکھیں؟ ہم ایک دوسرے کو قتل کیوں کریں؟ ہم ایک دوسرے کو نقصان کیوں پہنچائیں؟ جب ہمارے نبی نہیں رہے، 1,24,000 پیغمبر نہیں رہے، بڑے بڑے بادشاہ نہیں رہے، بڑے بڑے حکمران نہیں رہے، تو ہم بھی نہیں رہیں گے. اگر ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کے سامنے سرخ ہونا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ انسانیت کے رشتے کو، محبت کے رشتے کو جوڑنا ہے. کوئی پنجابی، کوئی پٹھان، کوئی سندھی، کوئی مہاجر، یہ کوئی کسی کو اپنے اوپر فوقیت نہ دے. یہ اللہ تعالیٰ نے قوم قبیلے بنائے پہچان کے لیے تاکہ آسانی تک تم اس تک پہنچ سکو. سب لوگ بالکل برابر ہیں اور آپ میں بہتر اور اچھا شخص وہی ہے جو دوسرے انسان کی بہتری کے لیے سوچتا ہے، اور یہی پیس اور امن کا پیغام ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بلوچستان کے جس طرح کے حالات خراب ہیں اور جس طرح لا اینڈ آرڈر سچویشن بگڑی ہوئی ہے، تو اب ہم نے یہ نہیں دیکھنا، ہم نے اصل اس چیز کو چیک کرنا ہے کہ کوئی شخص پاگل نہیں ہوتا، کسی کے لیے لڑنے نکل جاتا ہے یا وہ لوگوں کو قتل کرتا ہے. اس کے پیچھے ایک سٹوری ہوتی ہے، ایک کہانی ہوتی ہے، ایک بیک گراؤنڈ. اگر آپ اس کا چیک کریں، یقیناً اس بیچارے کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی، ظلم ہوا ہے. تو ہم نے اس ظلم اور زیادتی کو بھی روکنا ہے. اور خصوصاً ہم سب ایک پھولوں کا گلدستہ ہے اور خوبصورت پھولوں کے گلدستے کو مرجھانے نہ دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامد و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. بات امن کی ہو رہی ہے. ہماری سوسائٹی آج جس مقام پہ آ کے کھڑی ہے، جس بد امنی کا ہم شکار ہیں، اگر میں کہوں کہ یہ ہم اپنی ہی وجہ سے ہے تو کچھ غلط نہیں ہوگا. کیونکہ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے ہم انسان ہیں. ہم جب پیدا ہوتے ہیں کسی مذہب کے، کسی بھی فرقے کے، کسی بھی قسم کی جو ہے شناخت کے بغیر بحیثیت انسان پیدا ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارا مذہب ڈیسائیڈ ہوتا ہے جس گھرانے میں ہم پیدا ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم مذہبوں کا بھی مطالعہ کریں تو کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو کہ امن کی حیثیت سے انکار کرے اور شیطانیت کی یا اس طرح کی کسی بھی قوت کی جو ہے وہ تشریح کرتا ہو یا اس کی جو ہے تعریف کرتا ہو جو کہ انسان کی تکلیف کا سبب بنتا ہو. تو کسی بھی مذہب میں، چاہے وہ مسلمانوں کا مذہب ہو، چاہے وہ ہندوؤں کا مذہب ہو، چاہے وہ عیسائیت کا مذہب ہو، کہیں پہ بھی ایسی کوئی تعلیم نہیں ملتی جو انسان کو انسان سے لڑنے، الجھنے یا اسے مارنے یا کسی بھی بنیاد پہ اس کو ختم کرنے کی جو ہے تعلیم دیتا ہو. تو کیا وجہ ہے؟ میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ کوئی ایلینز آتے ہیں یا کوئی فرشتے آتے ہیں یا کوئی باہر سے آتی ہے مخلوق. ہم انسان ہی ہیں. ہمارے اندر برداشت کا مادہ دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم بدقسمتی سے ایک ایسی اسٹریٹجک لوکیشن پر زندگی گزارتے ہیں جہاں پہ انٹرنیشنل انٹرفیرنس بہت زیادہ ہے، بیرونی قوتوں کی مداخلت ہے، اور وہ ہماری یہ کمزوری بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم لسانی گروپس میں بٹے ہوئے ہیں، ہم مذہبی گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی ہماری کمزوری کہ ہم زمین پہ خدا بنے ہوئے ہیں. ہم فوراً فیصلہ کر دیتے ہیں. ہم بہت زیادہ ججمنٹل ہیں. فلانے نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے وہ کافر ہے، فلانا اس طرح کر
رہا ہے وہ جو ہے واجب القتل ہے. ہم کون ہوتے ہیں؟ ایک چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ کسی کی بھی اچھے یا برے عمل سے نہ تو ہم جنت میں جائیں گے نہ ہم دوزخ میں جائیں گے. اگر وہ برا کرتا ہے خود بھگتے گا, اگر وہ اچھا کرتا ہے تو اس کی جزا بھی اسی کو ملے گی. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جن سے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, تو ہم کسی کو مرنے مارنے پہ کیوں تل جاتے ہیں؟ دوسری بات, نوجوانوں کی ایک پوری گیپ ہے پورے بلوچستان پاکستان میں, پرٹیکولرلی 70% سے جو ہے زیادہ یوتھ میں کاؤنٹ ہوتے ہیں, نوجوان شمار ہوتے ہیں. ان کی جو ہے جو اس وقت معاشی مسائل ہیں, جو روزگار کی کمی ہے یا جو بھی اس وقت جو ان کو سہولیات کا فقدان ہے, وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ان تمام قوتوں کو اٹریکٹ کرنے میں جو کہ ہمارے صوبے میں امن و امان کو جو ہے خراب کرنا چاہتے ہیں, ہمیں آپس میں جو ہے دست و گریباں کرنا چاہتے ہیں. ان کے لیے آسان شکار وہ ہمارے نوجوان ہیں جو کہ ٹیلنٹڈ ہیں, جو کہ تعلیم یافتہ ہیں لیکن روزگار سے محروم ہیں. تو یہ ساری ان تمام فیکٹرز کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس پہ بحیثیت قوم ایک جگہ بیٹھ کر اس کی حل کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اپنی سوچ نہیں بدلیں گے تب تک ہم جو ہے اپنے مقصد میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے. وہی بات ہوگی کہ ہم ملیں گے بیٹھیں گے لیکن ہم اس طرح سے بنا کسی پراپر پالیسی کی یا کسی ایجنڈا کے مل بیٹھنا بھی بیکار ہوگا. اس سے یہ نقصان زیادہ ہوگا کہ دوسرے سوچیں گے کہ بھائی یہ امن کے لیے مل کے بیٹھ رہے ہیں تو مزید ان کو جو ہے خراب کرنے کی کوششیں کی جائیں. میں سمجھتی ہوں اس پہ پراپر ایک ایجنڈا بنانے کی ضرورت ہے اور اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. آیا ہم اس میں جتنے بھی فیکٹرز ہیں, جتنے بھی ایلیمنٹس انداز ہو رہے ہیں, ان ایلیمنٹس کو ہم کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں؟ کون سے ٹارگٹ گروپس ہیں, کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ روزگار کے مسائل کو حل کرنے میں ہمارے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں؟ کون سے ایسے گروپس ہیں جو کہ لسانی معاملات کو حل کرنے میں مددگار ہو سکتے ہیں؟ کون سے ہمارے ایسے گروپس ہوں گے جو مذہبی معاملوں کو جو ہے سلجھانے میں ہماری مدد کریں گے؟ باقاعدہ اس پہ جو ہے ٹیمز بنائی جائیں اور وہ لوگوں کی کاؤنسلنگ کریں, تب جا کے ہم اپنے مقصد کے قریب پہنچیں گے. ہماری روایات جو ہے کبھی بھی ہم تو بلوچ ہوں, پشتون ہوں یا ہزارہ قومیں ہوں, بڑی مہمان نواز, اور ہماری مہمان نوازی کی گونج یورپ تک ہے. آپ ملک سے باہر چلے جائیں تو لوگ کہتے ہیں اچھا پاکستان کا وہ خطہ جہاں کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں, تو ہم تو کبھی بھی ایسی کوئی بھی چیز کو جو ہے اپریشیٹ نہیں کریں گے جو ہمارے صوبے کے امن کو جو ہے متاثر کرتی ہو. ساری گیپ جو ہے وہ کمیونیکیشن کی ہے. ہم فوراً کان کو دیکھنے کے بجائے کتے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے ہمیں جو پرووک کر رہا ہے, جو اشتعال دلا رہا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. ہمیں اپنے بیچ میں ان خونی ہاتھوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے جو کہ بلوچ کو پشتون کے ساتھ, ہزارہ سیکٹیرین ایشوز میں سنی شیعہ کو, ان سب چیزوں کو جو ہے ایلیمنٹس کو جو ہے ابھار کر آگے لا رہا ہے اور ہمیں جو ہے آپس میں لڑا رہا ہے. یہ ساری چیزوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے. جب تک ہم کمیونیکیشن گیپ ختم نہیں کریں گے ہمارے لیے یہ مسائل اسی طرح ہی رہیں گے چاہے ہم جتنی بھی کوششیں کر لیں. میں بہت سلوٹ پیش کروں گی جناب یوسف خلجی صاحب کو, جن کی کوششوں سے آج ایک باقاعدہ پلیٹ فارم پہ ہم بیٹھے ہیں اور اصلاح کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی نیکی کا کام ہے اور ایک بہت ہی خوبصورت ایک عمل ہے, اور ہم یوسف صاحب آپ کے ساتھ ہیں بحیثیت نوجوان اور نوجوانوں کی نمائندہ کے. میں چاہوں گی کہ آپ کے قافلے میں ہمیں بھی اسی جذبے کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہیں گے اس دن تک جب تک کہ بلوچستان میں مکمل امن نہیں ہو جاتا. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اسلامی جمہوریہ پاکستان کو دشمنوں نے اور دشمنی طاقتوں نے کمزور کرنے کی ہر طرح سے سازش کر لی, لیکن ہمیں جتنے بھی فرقوں میں بانٹ دیا جائے ہم ان کی سازشوں میں آنے والے بالکل بھی نہیں ہیں. یقیناً آج کے اس پرآشوب دور میں ہمارے بیرونی عناصر یہ نہیں چاہتے کہ دنیا افق پہ پاکستان ابھرے اور اپنا مقام حاصل کرے. تبھی ہمارے اندر اختلافات پھیلا کر ہمیں توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ زندہ قوم ہے, پائندہ قوم ہے. ملتمس ہوں امن جرگے کے اگلے مقرر جناب عصمت اللہ باری سے, جن کا تعلق یونیورسٹی آف بلوچستان سے ہے. محترم عصمت اللہ باری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشکور ہوں میں بلوچستان امن جرگہ, اس کا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ
محمد یوسف خلجی صاحب کو یہ ساری کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے آج اتنے خوبصورت ایک اسٹیج پر ہم نوجوانوں کو آپ کہہ سکتے کہ بزرگوں کو یہاں پہ مدعو کیا ہے تاکہ وہ امن کے حوالے سے لب کشا ہو سکے. سن کے بڑا افسوس ہوتا ہے, دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ 21ویں صدی جیسے انفارمیشن ٹیکنالوجی ایرا میں رہ کے ہم بجائے یہ کہ ٹیکنالوجی پروموشنز, ترقی کے اہداف اور دنیا سے قدم ملانے کے اہداف کے موضوعات کو چھوڑ کے آج ہم امن کے مسئلوں میں جو ہے پڑے اور گرے ہوئے ہیں. چونکہ وقت کا تقاضا بھی یہی ہے, ہم دیکھ رہے کہ مملکت خداداد پاکستان کو 68 برسوں میں جتنا اس میں سے اس آخری جو عشرہ ہے 10-15 سال کی, آپ دیکھ لیں کہ کتنے خون بہائے گئے ہماری گلیوں میں, کوچوں میں, چوراہوں میں. سینسس کے مطابق 60,000 جو ہے صرف بے گناہ سویلینز کو نیند کے گود سلائے گئے, جس کو ہم کہتے ہیں نان کمپیٹنٹ, یعنی یہ کسی محاذ کے حصہ دار نہیں تھے, نہ یہ جنگجو تھے, نہ یہ تفنگ بردار تھے, ان کے ہاتھوں میں کلاش تھے, بندوق تھے, کچھ بھی نہیں تھا. ہم مہذب ہونے کا دعویٰ تو بڑے کرتے ہیں, ہماری مہذب ہونے کی جو ایک کاک سے بنی ہوئی عمارت ہے, آپ اس کی کمزوری کا یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ایک چھوٹے سا شامی بچہ ترکی کے جو بیچ ہوتی ہے, مساحل سمندر ہوتی ہے, اس پہ پوری دنیا یورپ چیختا ہے, چلاتا ہے, لیکن یہاں ہمارے کسی گلی سے, کسی کوچے سے اس لیے بھی اس کے حوالے سے آواز نہیں اٹھائی گئی کیونکہ ہم اپنے امن کے مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں اپنے ہی جانوں کی دفاع دراصل ان جھنجھٹوں میں پھنسائے گئے. میں نے کسی شخص سے پوچھا, غالباً وہ کوئی مذہبی اسکالر تھا, کوئی اس طرح سے, میں نے پوچھا کہ دراصل یہ آج آئے دن ہماری گلیوں اور کوچوں میں اس طرح سے کوئی بریکنگ نیوز ترقی کے حوالے سے چلتی ہی نہیں ہے, ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ صرف قتل و قتال اور ٹارگٹ کلنگ اور اٹیکس کا چلتا ہے. یہ مطلب کیا مسئلہ ہے دراصل؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت سا جواب دیا, میں شیئر کرنا چاہتا ہوں, آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے. انہوں نے کہا دراصل یہ ادھر جو امریکہ اور مطلب اسرائیل ہے وہ سازشیں کر رہا ہے اور یہ ان کی سازشوں کو ہم آج بھگت رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ سازش وہ کر رہے ہیں اور بس ہم رہے ہیں, پھر آپ دیکھ لیں کہ ہماری فکری غربت کی کیا انتہا ہوگی. تو اس کے ساتھ ہی اب میں اسٹیج پر دعوت دینا چاہوں گی مس نرگس فرام پرل انسٹیٹیوٹ. Peace is a situation or a period of time in which there is no war or violence in a country or an area. Peace is when people are able to resolve their conflicts without violence and live without any fear and threat. فیصلہ پھر کبھی نہیں ہوگا فاصلوں کو اگر تمام کیا, وقت رسوا نہ کر سکا مجھ کو, میں نے خود اپنا احترام کیا. اپنا اور دوسروں کا احترام بہت ضروری ہے کیونکہ دنیا میں تمام مذاہب نے امن کو ریپرزینٹ کیا, سب نے انسانیت کو اہمیت دی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہوں, تمام نے انسانیت کو ہی اہمیت دی.
تاریخ گواہ ہے کہ جن قوموں میں ظلم و تشدد کا راج رہا وہ قومیں ہمیشہ زوال پذیر رہیں۔ معاشرے میں اگر امن و بھائی چارہ قائم ہو جائے تو مثالی معاشرہ بن سکتا ہے۔ آج ہم گلوبل ولیج میں جی رہے ہیں جہاں ہم مختلف قسم کے مسائل مثلاً دہشت گردی، ناانصافی، کرپشن، تعصب، ان سب کا سامنا کر رہے ہیں۔ آج ہر ایک کے دامن پر خون کی چینٹیں ہیں۔ ریا و کذب کی دنیا سے کوسوں دور رہتا ہوں، ریا و کذب کی دنیا سے کوسوں دور رہتا ہوں، حقیقت سنج ہوں، ناسور کو ناسور کہتا ہوں۔ ہم نے یہ ملک امن کے قیام کے لیے حاصل کیا جہاں کسی ظالم کا ڈر نہ ہو، اور اب جب ہم نے یہ ملک حاصل کر لیا تو اب ہر کوئی فرقہ پرستی، دولت پرستی، طاقت پرستی، ان سب کی آگ میں کود رہا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ہمارا صوبہ معدنیات، فن، ہنر، قابلیت، ہر طرح کی دولت سے مالا مال ہے۔ اگر ہمارے صوبے میں امن کی فضا قائم ہو جائے تو ہم باقی تمام صوبوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ امن آئے گا کیسے؟ یہ امن اتفاق، محبت، بھائی چارے سے ممکن ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنے آپسی نفرت کو ختم کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنے اندر اور آؤٹر تمام ہر طرف سے امن سے لطف اندوز ہو سکیں۔ جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے بلوچستان۔ اس کے ساتھ ہی اب میں اسٹیج پر دعوت دینا چاہوں گی بڑیچ قبیلے کے سربراہ عبید اللہ بڑیچ کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ یقیناً ټول انسانان امن غواړي اور اصل خبره دا ده چې الله پاک فرمایلی دی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پدې کې الله پاک انسانانو توای چې زما د مازدیګر په ټیم قسمی چې انسانان ټول په خساره کې روان دي، مگر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، هغه انسانان چې ایمان راوړی دی او عمل صالح کړی دی۔ اور انسان چې دنیا ته الله پاک راستولی دی د یو مقصد د پاره راستولی دی اور خپل خدای په انسان باندې الله پاک پیژندلی دی چې آسمان مځکه اور پورا کائنات ورله پیدا کړی دی۔ اور په دې برابرۍ باندې اوس انسانان چې موږ نن د بدامنۍ په شکار کیو اور هر سړی د بدامنۍ په حواله باندې نارې وایو اور هر سړی خپل د دک په برابر باندې د غم په برابر باندې شریک دی۔ څه زموږ هزاره برادران وي اور پښتانه، بلوچستان، پنجابیان، سندیان، اقلیتیان، دا ټول دا بغاری وي چې بای امن نسته، څوک وایي زه خوش سویم، څوک وایي زه خوش سویم، څوک وایي زه خوش سویم۔ یقینا خبره دا ده چې موږ باید چې د پاکستان کم امن اور پاکستان کم قربانی ورکړې ده د امن د پاره اور کم شور د دنیا د امریکا اور د اسرائیل د طرف څخه چې را روانو د بد امنۍ، الحمدلله زموږ ادارو اور پاکستانی قوم د دې وسم مقابله کړې ده۔ زموږ به وسله بلند دی، موږ به خپل وسله کمو نه۔